اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہم سب اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی وہ فارمولہ ہے تو کیسے اور کیوں اللہ کی محبت سے محروم رہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بہت واضح اور صاف الفاظ میں ہمارے پاس سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ سیرت طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب جو انسان رہے وہ ہمارے پیارے صحابہ رسول ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے حالات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے جیسے عام انسان جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور صحبت سے فیضیاب ہوئے تو وہ عظیم مجاہد، مجدد اور مومن بن گئے، جن کے بارے میں روم اور ایران کے مورخین نے لکھا کہ محمد کے وفادار اور جانثار ساتھیوں پر مبنی لشکر کو کبھی شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلام ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے اور یہ اصحاب اس کی مضبوط فصیلیں اور دیواریں ہیں۔ یہ وہ انسان ہیں جن کی معصومیت میں کی گئی غلطیوں کی معافی کے لیے آسمان سے قرآن کی آیات نازل ہوئیں۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو توبہ کے لیے گھروں میں قید کیا تو جبریل امین ان کی آزادی اور معافی کی بشارتیں لے کر اترے۔ جب ان بیویوں نے اپنے خانگی مسائل کی شکایت کی تو اللہ نے پوری سورت ان کی سفارش میں نازل فرمائی۔ جب ان کو نبی کی محفل میں نبی کی توجہ نہ ملی تو اللہ نے اپنے حبیب کی سرزش فرمائی۔ یہ کوئی معمولی انسان ہرگز نہیں تھے۔ ان کے حالات اور واقعات ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی قربانیوں سے ہمیں اپنے دین کی صحیح حیثیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے اس رمضان میں ہم نے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو 536 صفحوں پر مشتمل ایک کتاب ہے جس کی تالیف عبد الرحمن رافت الباشا صاحب نے کی اور اس کا اردو ترجمہ محمود احمد غضنفر صاحب نے کیا۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو سورہ من حیات صحابہ کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کتاب کے آخر میں محمود احمد غضنفر صاحب بہت ہی خوبصورت دعا کے ساتھ فرماتے ہیں، الہی ہمیں تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے گہری محبت اور عقیدت ہے۔ الہی ہمیں روز قیامت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک کا ہی ساتھ نصیب فرما دینا۔ الہی یہ بات تیرے علم میں ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے خالص تیری رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب ان واقعات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری دعا ہے کہ یہ آپ کے لیے حیات بخش ثابت ہو اور اس سے آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو، آمین ثم آمین۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ فاروق اعظم کا اپنے بیٹے سے خطاب۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کا باپ یعنی زید بن حارث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے باپ سے زیادہ عزیز تھا، اور اسی طرح اسامہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھ سے زیادہ عزیز تھا۔ ہجرت سے 7 سال پہلے مکہ معظمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ قریش کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں۔ تبلیغی میدان میں مسلسل آپ پر حزن و ملال، مصائب، غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اسی تلاطم خیز دور میں آپ کی حیات طیبہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ کسی نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ ایمن کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ خبر سن کر آپ کے روح انور پر بے انتہا خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ خوشبخت نومولود کون ہے جس کی ولادت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی؟ یہ نومولود اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی کو رسول اکرم کی اس بے انتہا خوشی پر تعجب نہ ہوا،
کیونکہ سبھی اس نومولود کے والدین کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق جانتے تھے۔ اسامہ کی والدہ برکت نامی ایک حبشی عورت تھی جو ایمن کے نام سے مشہور ہوئیں، اور اللہ کے رسول کی والدہ ماجدہ کی کنیز بھی رہ چکی تھیں۔ انہیں یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ جب رسول اکرم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے آپ کو اپنی گود میں لے لیا اور آپ کی نگہداشت کی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایمن میری ماں کی مانند ہے اور یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ تو ہے اس خوش نصیب نومولود کی والدہ محترمہ کا تعارف۔ رہا اس کا باپ تو وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ نزول قرآن مجید سے پہلے آپ نے اسے اپنا بیٹا قرار دیا تھا۔ آپ ان کے سفر کے ساتھی بھی تھے اور رازدار بھی تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ولادت پر سبھی مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ کبھی کسی کی ولادت پر اتنے خوش نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ جس چیز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی حاصل ہوتی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے بھی وہ خوشی کا باعث بنتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسامہ کو لقب حب نبوی دے دیا۔ انہوں نے اس نومولود کو یہ لقب دینے میں کسی مبالغے سے کام نہیں لیا تھا۔ حقیقتاً رسول اکرم کو ان سے اتنا پیار تھا کہ سب مسلمان اس پر رشک کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسن بن فاطمہ الزہرا کے ہم عمر تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو اپنے نانا کی طرح حسین و جمیل تھے، لیکن اسامہ اپنی حبشی والدہ ایمن کی مانند سیاہ رنگ اور چپٹے ناک والے تھے، لیکن آپ ان دونوں سے یکساں پیار کرتے تھے۔ شفقت بھرے انداز میں اسامہ رضی اللہ عنہ کو ایک ران پر بٹھا لیتے اور حسن رضی اللہ عنہ کو دوسری ران پر، کبھی دونوں کو اپنی سینے سے لگاتے اور یہ دعا کرتے: الہی، میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ غرض یہ کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیار تھا۔ ایک دفعہ اسامہ رضی اللہ عنہ دروازے کی دہلیز پر لڑکھڑا کر گر پڑے، جس سے پیشانی پر زخم آیا اور خون بہنے لگا۔ نبی اکرم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا کہ اس کا خون صاف کر دیں، لیکن صدیقہ کائنات کسی مصروفیت کی وجہ سے اس طرف فوری توجہ نہ دے سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ان کا خون صاف کیا۔ جس طرح بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو پیار کیا، اسی طرح جوانی میں بھی ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قریشی سردار حکیم بن حزام نے ایک قیمتی لباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا، جسے اس نے یمن سے 50 دینار میں خریدا تھا، اور یہ لباس شاہ یمن کے لیے بطور خاص تیار کیا گیا تھا۔ آپ نے یہ تحفہ لینے سے انکار کر دیا کیونکہ حکیم بن حزام ان دنوں مشرک تھا، البتہ آپ نے اس سے وہ لباس قیمتاً خرید لیا۔ یہ بہترین لباس آپ نے صرف ایک مرتبہ جمعے کے روز پہنا، پھر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بن زید رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیا، اور وہ یہ لباس پہن کر صبح و شام شاداں و فرحاں اپنے مہاجر و انصار نوجوان ساتھیوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ جب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جوان ہوئے تو عمدہ عادات اور اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ اس کے علاوہ حد درجہ کے ذہین، بہادر، دانشمند، پاک دامن، نرم خو اور پرہیزگار تھے۔ ان اوصاف حمیدہ کی بنا پر وہ لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ شخصیت قرار دیے گئے۔ غزوہ احد میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اپنے ہم عمر بچوں کے ہمراہ میدان جہاد کی طرف نکلے۔ ان میں بعض کو تو جہاد کے لیے قبول کر لیا گیا اور بعض کو بہت چھوٹی عمر کی بنا پر شامل جہاد نہ کیا گیا۔ ان میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب وہ واپس لوٹے تو زار و قطار رو رہے تھے، کیونکہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے راہ خدا میں جہاد کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ غزوہ خندق میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اپنے ہم عمر نوجوانوں کے ہمراہ میدان کی طرف نکلے تو اپنے پنجوں کے بل اونچے ہو کر کہنے لگے کہ کہیں آج بھی نو عمری کی بنا پر جہاد میں شریک ہونے سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت اسامہ نے راہ خدا میں جہاد کے لیے تلوار اٹھائی، اس وقت ان کی عمر صرف 15 برس تھی۔
غزوہ حنین میں جب مسلمان شکست سے دوچار ہوئے تو اس نازک ترین موقع پر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ اور دیگر 6 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میدان کارسار میں ثابت قدم رہے۔ اس چھوٹے سے بہادر حبے کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ آسانی پیدا ہوئی کہ اللہ نے شکست کو فتح میں بدل دیا اور بھاگنے والے مسلمانوں کو ہزیمت سے بچا لیا۔ جنگ موطا میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جہاد کیا۔ اس وقت ان کی عمر 18 سال سے بھی کم تھی۔ اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کی شہادت کا منظر دیکھا، لیکن حوصلہ نہ ہارا، بلکہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کفار سے نبض آزما رہے، یہاں تک کہ سپہ سالار بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کی قیادت سنبھالی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد یہ بھی شہید ہو گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے کفار سے نبض آزمائی کا موقع آیا۔ انہوں نے ایسی جنگ حکمت عملی اختیار کی کہ جس سے یہ لشکر اسلام کو روم کے مضبوط آہنی پنجے سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اپنے شہید باپ کے جسد خاکی کو سرزمین شام میں اللہ کے سپرد کر کے انہی کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے۔ 11 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے لشکر اسلام کی تیاری کا حکم صادر فرمایا، اور اس لشکر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ آپ نے اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، جبکہ ان کی عمر ابھی صرف 20 سال تھی۔ انہیں حکم دیا کہ علاقہ بلقا اور قلعہ دار روم کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں، جو کہ بلاد روم کے غزوہ نامی شہر کے قریب واقع ہے۔ یہ لشکر ابھی تیاری میں مصروف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے۔ جب مرض نے شدت اختیار کی تو لشکر اس صورتحال کو دیکھ کر روانہ ہوا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کا شدید حملہ ہوا تو میں اور میرے چند ساتھی تیمارداری کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیماری کی شدت کی بنا پر آپ بالکل خاموش تھے۔ آپ اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتے، پھر اسے مجھ پر رکھ لیتے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ میرے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ تھوڑے ہی دیر بعد حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے خلیفہ منتخب ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کو اس مشن پر روانہ کیا جس کا حکم آپ نے اپنی زندگی میں دیا تھا۔ لیکن انصار میں سے چند صحابہ کی یہ رائے تھی کہ لشکر کی روانگی میں کچھ تاخیر کر دی جائے تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بات کریں، اور ساتھ ہی یہ مشورہ دیا کہ اگر حضرت ابو بکر لشکر کی فوری روانگی پر مصر ہوں تو ہماری طرف سے انہیں یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہمارا امیر کسی ایسے شخص کو بنایا جائے جو اسامہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ عمر رسیدہ اور تجربہ کار ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی زبانی انصار کا یہ پیغام سنا تو غضبناک ہو گئے اور غصے کی حالت میں فاروق اعظم سے فرمایا، اے ابن خطاب، کتنے افسوس کی بات ہے، رسول اللہ نے تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنایا اور تم مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں اس سے معزول کر دوں؟ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کے پاس واپس لوٹے تو انہیں دریافت کیا کہ خلیفۃ المسلمین نے کیا جواب دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، تمہیں تمہاری مائیں گم پائیں، جلدی سے اپنے مشن پر چل نکلو، میں نے آج تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول کو ناراض کر دیا۔ جب یہ لشکر اپنے نوجوان قائد کے زیر کمان روانہ ہوا تو خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں الوداع کہنے کے لیے تھوڑی دور تک پیدل ساتھ چلے، جبکہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے خلیفہ رسول، بخدا آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جائیں ورنہ میں گھوڑے سے اترتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، بخدا
نہ تو آپ نیچے اتریں گے اور نہ میں سوار ہوں گا۔ پھر فرمایا، کیا میرے لیے اعزاز نہیں کہ کچھ عرصے کے لیے اپنے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود کر دوں؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو دعائیں دے کر جہاد پر روانہ کیا اور کہا، رسول اللہ نے تمہیں جو وصیت کی ہے اس کے مطابق سرگرم عمل رہنا۔ پھر سرگوشی کے انداز میں فرمایا، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میری معاونت کے لیے میرے پاس رہنے دیں تو بہتر ہوگا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہیں رہنے دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ لشکر کو لے کر چل پڑے اور اس مشن کی کامیابی کے لیے ہر وہ کوشش کی جس کا رسول اللہ نے حکم دیا تھا۔ پہلے مرحلے پر لشکر اسلام نے سرزمین فلسطین میں بلقا اور القا دار روم کو فتح کیا، مسلمانوں کے دلوں سے روم کی سلطنت کا رعب و دبدبہ ختم کر دیا۔ دیار شام، مصر اور شمالی افریقہ کو فتح کر کے بحر ظلمات تک اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہرا دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اس مہم کو سر کر کے بڑی شان و شوکت سے اپنے والد گرامی کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور کثیر مقدار میں مال غنیمت کے ساتھ بخیر و عافیت لوٹے، یہاں تک کہ یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر سے بڑھ کر آج تک کوئی لشکر اتنی کثرت سے مال غنیمت نہیں لایا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، مسلمانوں کے دلوں میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت بڑھتی گئی اور یہ عزت و وقار اور عظمت و شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کے نتیجے میں آپ کو میسر آئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے بیٹے سے زیادہ وظیفہ مقرر کیا تو بیٹے نے عرض کی، ابا جان، آپ نے اسامہ کے لیے 4000 اور میرے لیے 3000 درہم وظیفہ مقرر کیا ہے، حالانکہ اس کے باپ کو وہ فضیلت حاصل نہ تھی جو آپ کو حاصل ہے، اور اسامہ رضی اللہ عنہ کو وہ مقام حاصل نہیں جو میرا ہے۔ بیٹے کی یہ بات سن کر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، بیٹے، افسوس، تجھے علم نہیں، سنو، اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز تھا، اور یہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھ سے زیادہ پیارا تھا۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور اسی وظیفے پر راضی ہو گئے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب بھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے ملتے تو خوشی سے پکار اٹھتے، خوش آمدید میرا سردار آ گیا۔ جب کوئی ان سے اس والہانہ انداز پر تعجب کرتا تو فرماتے، تمہیں معلوم نہیں کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو میرا امیر بنایا تھا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں سے مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو شرف قبول سے نوازے۔ وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔